اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف بھاگو۔ آج ہمیں امی کے بارے میں پتہ ہے کہ کون ہے، ابو کے بارے میں پتہ ہے کہ ابو کون ہے، بہن بھائیوں کے بارے میں پتہ ہے کہ کون ہے، پڑوسیوں کے بارے میں پتہ ہے کہ کون ہے، دوستوں کے بارے میں پتہ ہے، چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ جس وقت ہم ماں باپ کا نام لیتے ہیں، رشتہ داروں کا نام لیتے ہیں، پڑوسیوں کا نام لیتے ہیں، تو ہمارے سامنے ان کی تصویر آ جاتی ہے، لیکن جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو کچھ اللہ تعالیٰ کا اثر نہیں ملتا، احساسات نہیں ملتے، کچھ جذبات نہیں بنتے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم کرنا، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے، جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے، جو پڑھ کر اقرار کر کے مسلمان بنتا ہے، اس میں سب سے پہلا کام ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن کے اندر آتا ہے کہ فی الفور، ابھی کی ابھی، اسی وقت سب سے پہلے جو سب سے ضروری کام ہے وہ کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو کہ اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس وقت اللہ کا نام لیا اور خواب سا لگا، خواب سے بھی ایک دھیمی چیز اللہ تعالیٰ کا نام جب پکارا وہ لگی۔ اسی وجہ سے آج بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو خدا مانتی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نیچر ہے، نیچرل ہے، یہ سب کچھ نیچر ہی کا سب کچھ کرتا ہے، آٹومیٹک یہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، اپنے دماغ سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے بارے میں کتنا پتہ ہے۔ جس وقت کہا امی کون امی تو پتہ چل گیا، ابو کون ابو پتہ چل گیا، بہن بھائی کون بہن بھائی پتہ چل گیا۔ جس وقت کہا اللہ کون اللہ، کیا کچھ پتہ چلا؟ کیا کوئی چیز دل کو چبھی؟ کیا اللہ کی ہستی دل کو ٹھکی؟ کیا دل پر اثر پہنچا؟ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے، اور جس نے اللہ کو نہ پہچانا وہ جانور ہے۔ قرآن میں ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں سے بدتر کیوں ہیں؟ کیونکہ جو جانور ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ پرندے اللہ کو پہچانتے ہیں، شیر اللہ کو پہچانتا ہے، چیتا اللہ کو پہچانتا ہے، بھیڑیا اللہ کو پہچانتا ہے، گیدڑ اللہ کو پہچانتا ہے، لومڑی پہچانتی ہے، کتے پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو زیبرا پہچانتا ہے، زرافہ پہچانتا ہے، ہاتھی پہچانتا ہے،
اللہ تعالیٰ کو جنگلی بکرے پہچانتے ہیں، بکریاں پہچانتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو گائے بیل پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھینس پہچانتی ہے، یہ طوطے، یہ چڑیاں، عقاب، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کوے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، کیڑا اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، سانپ اللہ کو پہچانتے ہیں، بچھو اللہ کو پہچانتے ہیں، مچھلیاں اللہ کو پہچانتی ہیں، مینڈک اللہ کو پہچانتے ہیں، مگرمچھ اللہ کو پہچانتے ہیں، سب اللہ کو پہچانتے ہیں، پتھر اللہ کو پہچانتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتی ہو، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی ان کی عبادت۔ درخت اللہ کو پہچانتے ہیں، ابھی بارش ہو رہی ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچان رہا ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا، یہ بادل جو ہمیں دھواندار نظر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، آسمان اللہ کو پہچانتے ہیں، ستارے پہچانتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو پہچانتی نہ ہو۔ اب اللہ نے اپنی پہچان انسان کی محنت کے اوپر، اسٹرگل کے اوپر، ہارڈ ورک، سمارٹ ورک کے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ تم خود محنت کرو، تم خود جستجو کرو، طلب منزل کی ہو سچی، خدا پھر راہ دکھائے گا۔ اگر انسان کے دل میں یہ طلب ہو کہ مجھے اللہ کو پہچاننا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے دکھاتے ہیں۔ طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے، کوئی جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ راستے موجود ہیں انسان کے اوپر، انسان کی محنت کے اوپر اب اللہ نے یہ رکھا ہے کہ یہ محنت کرے گا اور اس راستے سے محنت کرے گا جو راستہ اللہ نے بتایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت عطا فرمائیں گے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نماز پڑھی کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ جس کے لیے پڑھنی ہے اس کا نہیں پتا وہ کون ہے۔ آنکھوں میں حیا کیوں نہیں پیدا ہو پاتی؟ غیر محرم کی طرف آنکھیں کیوں جاتی ہیں؟ اب جس کے لیے جھکانی ہے، جس کے لیے جھکانی ہے اس کا ہی نہیں پتا، اللہ کے لیے جھکانی ہے تو اللہ کے بارے میں نہیں پتا۔ گانے لوگ کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ گانے سننے میں ایک لذت لگتی ہے کہ لذت مل رہی ہے۔ گانوں سے لوگ رکتے کیوں ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ جب اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر گانوں سے کیسے رکے گا؟ پہلا کام ہے اللہ کو پہچاننا۔ انسان انسانوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو دیکھتے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ نظر آ رہا ہے، میں اس کے سامنے گناہ نہ کروں۔ لیکن جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو وہ گناہ کرتے ہیں۔ کیا اللہ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں نظر آ رہا نا، اس لیے تو کر رہے ہیں۔ اللہ کے بارے میں نہیں پتا تو اس لیے کر رہے ہیں۔ زلیخا نے کہا ہے طلاق، اے یوسف، گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مصر کا ٹھاٹھے مارتا ہوا حسن وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، اور ادھر نوجوان ہے غیر شادی شدہ، شادی نہیں ہوئی، وہ خوبصورت، انتہائی خوبصورت، جو سورج بھی دانگ رہ جائے جس کے سامنے، چاند بھی بجھ جائے، ایسا حسن ہے۔ لیکن وہاں پر کئی کوٹھیوں میں بند، وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ نظر آ رہا تھا نا، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج ہمیں اللہ کے بارے میں نہیں پتا،
اس وجہ سے اللہ کے لیے قربانی نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے ہم عبادت نہیں کر پاتے۔ اگر اللہ کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر انسان تہجد بھی پڑھتا ہے، پھر اشراق بھی پڑھے گا، چاش بھی پڑھے گا، اپنی زبان کو میٹھا بھی کرے گا، گالم گلوچ سے بھی بچائے گا، اخلاق بھی اپنے اچھے کرے گا، اور منافقت سے اپنے دل کو بچائے گا، حسد، ضد، بخیلی سے اپنے آپ کو بچائے گا، گانوں سے بچائے گا، بد نظری سے بچائے گا، حتیٰ کہ وہ اپنی جان تک قربان کر لے گا جس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسے معلوم ہو جائے گا۔ آج ہم نے سب کو پہچان لیا، بڑے ماہر بن گئے، ہمیں دنیا کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، لیکن اللہ کے بارے میں نہیں پتہ چلا۔ ہم نے جو ہمارا مقصد تھا وہی ہم نے نہ حاصل کیا تو پھر کیا حاصل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کے دل کے اندر یہ چنگاری ہو، یہ آگ ہو، اور کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے اللہ کو پہچاننا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، اگر دل میں یہ سوچ، یہ دل کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی ہو، تو پھر وہ یہ راستہ اختیار کرے گا کہ کون سا ایسا راستہ ہے جس پر چل کر کے مجھے اللہ ملے گا۔ تو راستہ ہے، پہلا کام کرنا ہے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے قرآن مجید ناظرے کے ساتھ پڑھنا۔ ناظرہ آ گیا، اب اس کا ترجمہ پڑھنا، سمجھنا، اور پھر سوچنا، پھر حدیثوں کو پڑھنا اور سمجھنا، سوچ بچار کرنا، پھر ترتیب بنانا کہ میں اس کو اپنی زندگی کے اندر کیسے لاؤں۔ یہی ایک راستہ ہے۔ قرآن میں ایکسپرٹیز کو حاصل کرے، ماہر بن جائے، کھلاڑی بن جائے، قرآن کا ماہر بن جائے، اور اسے حدیثوں کے بارے میں نالج ہو جائے، صحیح انفارمیشن ہو، صحیح اس میں ایکسپرٹیز کو حاصل کرے، اس میں کھلاڑی بنے حدیثوں میں، پھر بھی اللہ اس کو نہیں ملیں گے، تب تک بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کتابیں تو پڑھ لی ہیں، حدیث پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، اب اللہ کی معرفت حاصل کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے بارے میں پتہ کیوں نہیں چل سکتا؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ دیکھیں، تقریروں کو سن کر کے زندگی نہیں بدلتی۔ قرآن صرف پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی، بدلاؤ نہیں آتا۔ زندگی تبدیل ہوتی ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، جو تقریروں میں کہا جا رہا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتار کر کے۔ جس وقت اپنی زندگی میں اتار لیا، اب جا کر زندگی بدلے گی۔ لیکن آج تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج ہمارے پاس حدیثیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہم مصروف ہیں۔ کدھر مصروف ہیں؟ ہم چندی کاموں میں مصروف ہیں، چھوٹے موٹے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی مصروف ہے اپنی مزدوری میں، اور کوئی مصروف ہے وہ کھیل کود میں، اور کوئی مصروف ہے اپنے موبائل میں، اور کوئی مصروف ہے اور کسی بیکار چیز میں۔ سب بھاگ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے جانا کدھر ہے۔ بھاگ رہے ہیں لیکن جانا کدھر ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کائنات میں جو جانور بھاگتا ہے وہ ہے چوہا۔ سب سے زیادہ چوہا بھاگتا ہے، سب سے زیادہ مشقت برداشت کرنے والا وہ چوہا ہے، پوری زندگی بھاگتا رہتا ہے۔ چونکہ چوہا ایک ایسا جانور ہے جو کبھی ٹک کر نہیں بیٹھتا، وہ بھاگتا ہی رہتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر بیکار اپنا جو وقت گزارتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ بھی ہے چوہا۔ کیونکہ
وہ بھاگتا رہتا ہے، اب اس کو کلیئر نہیں ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ آج ہم بھاگ رہے ہیں، اور جو اتنا بڑا کام ہے، قرآن میں ماہر بننا، حدیث میں ماہر بننا، اللہ کو حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا، میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا ہوں۔ درد ہوگا، تکلیف ہوگی جس وقت انسان قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، وہاں مغز لگے گا، دماغ خرچ ہوگا، طاقت خرچ ہوگی، اور اپنے آپ کو دبا لے وہاں پر، وہ درد برداشت کر لے، تو آگے اللہ تعالیٰ کی اس کو سمجھ ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام نے ایسے حاصل کیا اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو محنت کی ہے وہ لا الہ الا اللہ پر کی، اللہ کو سمجھایا ہے۔ آج ہمیں جنت جھوٹ لگتی ہے، جہنم جھوٹ لگتی ہے، آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں خواب و خیال بھی نہیں ہے، نہ سمجھ ہے، نہ پتہ ہے، نہ ہمارے دل کو کبھی اللہ کی ذات نے پرسر کیا، دل کو کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد آئی، تو یہ ایک بھولی بسری داستان لگتی ہے، اور یہ باتیں ساری ہوا میں جاتی ہیں، اوپر سے جاتی ہیں، دماغ ان باتوں کو لیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو بغیر محنت کے سب کے سامنے آ جاتے، سب کے سامنے اللہ آ کر اپنی حقیقت بتا دیتا کہ میں ہوں اللہ، تو سارے سمجھ جاتے یہ اللہ، لیکن اللہ نے چھپایا۔ تو یہ ہمارا امتحان ہے کہ کون اس چھپے ہوئے اللہ کو محنت سے اس راستے پر چل کر کے کون حاصل کرے گا۔ بچہ کر لے، ابراہیم علیہ السلام بچے تھے تو انہوں نے کوشش کی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات۔ اور انہوں نے پہلے ستاروں کو رب بنایا کہ یہ رب ہیں، پھر سورج کو، سورج بھی جب غروب ہو گیا، چاند کو رب بنایا، چاند بھی جب سورج نے بجھا دیا تو تب جا کر وہ اللہ تک پہنچے، اور پھر قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم کیا اللہ کون ہے، پھر اپنی بیوی اور بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ریگستان میں چھوڑ کر آگے اللہ کے لیے، اور 6 سال کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوچو آج اللہ کو راضی کرنے کی خاطر انسان گرمی برداشت نہیں کرتا، اگر گرمی ہو تو نماز کو نہیں آتا، گرمی ہو تو وہ نیکی کا کام نہیں کرے گا، گرمی سے ڈر جائے گا، بارش ہو، سردی ہو تو وہ اللہ کو راضی نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، برف ہو نہیں پڑھے گا، بازار میں مصروف ہو، دکان میں ہو تو وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ آج ہم اتنا سا کام بھی اللہ کی خاطر کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سامنے آگ ہے، اور جس وقت آگ میں پھینکا اس وقت ابراہیم علیہ السلام یہی پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ وہ فرشتوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے فوراً آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ آج بھی گر ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وضع میں تم ہو نسوارا
تو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان بننے کی ابتدا ہوتی ہے اللہ سے، اور یہ سارے کام بعد میں شروع ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میری طرف بھاگو، اگر ابو کہے میری طرف آؤ تو ابو نظر آتا ہے، اگر امی کہے ادھر آ بیٹے تو نظر آتی ہے، دوست کہیں، رشتہ دار کہیں تو وہ نظر آتے ہیں۔ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم نے محنت نہیں کی اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی خاطر، اس وجہ سے۔ وہ راستہ ہے قرآن اور حدیث میں جو لکھا ہے وہ اپنی زندگی میں اتارنا۔ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لے گا، اب پھر وہ عبادت بھی کرے گا۔